اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں صاحبزادہ حافظ قیم الہی ظہیر صاحب کو جوش ولولے جذبے کے ساتھ انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے۔ بیداری کا ثبوت دیں، نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ بلند کر کے اپنے ذوق کا اظہار کریں، نعرہ تکبیر۔ عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، تاج تخت ختم نبوت، تاج تخت ختم نبوت حضرت صاحبزادہ حافظ قیم الہی ظہیر صاحب۔ قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وقال الله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا وسعة كهاتين. حضرات دی وقار بزرگوں، دوستو، بھائیو، اللہ رب العزت نے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ آپ کے بھیجنے کے مقصد کو جہاں پہ بیان کیا ہے، وہاں پر اس بات کا اعلان رب العالمین نے ارشاد فرمایا۔ رب العالمین نے اعلان فرمایا: هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد اظہار دین ہے، دین کا غلبہ، دین کا اظہار، باطل ادیان کے اوپر دین کو غالب کرنا، دلائل کے میدان میں، سیاست کے میدان میں دین کا غلبہ، یہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے مقاصد میں سے ہے۔ اظہار دین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، اسلام، اس کو جتنے بھی باطل ادیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل موجود تھے یا آپ کے جانے کے بعد دنیا سے قیامت کی دیواروں تک جتنے بھی باطل افکار، باطل نظریات دنیا میں آئیں گے، اسلام دلائل کے اعتبار سے اللہ رب العزت اس کو ان ادیان کے اوپر غالب فرماتا رہے گا۔ اور یہ بات آج علی وجہ البصیرہ ہم ڈنکے کی چوٹ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے فضل و احسان کے ساتھ کائنات کا واحد مذہب، کائنات کا واحد مذہب، کائنات کا واحد دین، وہ دین اسلام ہے کہ جو اللہ کے فضل و احسان کے ساتھ اپنی حقیقی صورت کے اندر آج موجود ہے، جو اللہ رب العزت کو مطلوب ہے اور رہتی دنیا تک، قیامت کی صبح تک اپنی حقیقی صورت کے اندر موجود رہے گا، اور اللہ رب العزت کا واحد مطلوب وہی دین، دین اسلام رہے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ اسلام کو چھوڑنے والا، اسلام سے روگردانی کرنے والا، اسلام سے اپنے دامن کو چھڑانے والا، اسلام کے دامن کو چھوڑنے والا، وہ خود مرتد و زندیق ہو جائے گا۔ لیکن اسلام کے حق ہونے میں کوئی فرق واقع ہوگا؟ کوئی فرق واقع ہوگا؟ اسلام حق تھا، اسلام حق ہے، قیامت کی دیواروں تک اسلام حق رہے گا۔ اور آج ہم دعوت فکر دینا چاہتے ہیں، ختم نبوت کے اس معتبر سٹیج سے
ہم دعوت دینا چاہتے ہیں، ہم ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے اسلام کے مقابلے پہ جھوٹے مدعی نبوت مرزا غلام احمد قادیانی دجال و ملعون کی نبوت کو قبول کیا۔ ہم ان کو بتلانا چاہتے ہیں، آؤ اسلام کی حقانیت کتاب و سنت میں بھی موجود، اور اسلام کی حقانیت اور تمہارے باطل نبی اس کے بطلان وہ اللہ کے فضل و کرم سے اہل عقل اور اہل فہم کے نظر کے اندر عقل و فہم رکھنے والے ہر شخص کے سامنے بھی اللہ کے فضل و کرم سے موجود ہے، اور یہ دعوت دینا چاہتے ہیں، آؤ ہم سے سنو، تمہارا تو یہ دعویٰ تھا ہم رسول معظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں، لیکن کائنات کے امام کے بعد تم نے یہ بات کہی کہ تم نے کائنات کے امام کے بعد مرزا قادیانی کو بھی نبی مانا۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے ہم کائنات کے امام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہر شخص کو دجال اور کذاب سمجھتے ہیں، اور اللہ کے فضل و احسان کے ساتھ ذرا کھولو اپنی آنکھیں اور سنو میری بات، تھوڑی سی بات ختم نبوت پہ کر کے اور کچھ اپنے جذبات اور اپنے درد دل کو تمہارے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ قادیانیوں سنو، کائنات کے امام نے کہا تھا، اور میرے شیخ مجھ سے پہلے حدیث پڑھ رہے تھے، سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 كَذَّابُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ میرے بعد 30 جھوٹے دجال اور کذاب آئیں گے، ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ وہ کائنات کے امام کے بعد نبی ہے، لیکن میرے صحابہ یاد رکھنا، جتنے بھی نبوت کا اعلان کرنے والے آئیں گے وہ جھوٹے اور کذاب ہوں گے۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں نبیوں کا خاتم ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کائنات کے امام کو تم بھی سچا مانتے ہو، کائنات کے امام کو تم بھی نبی مانتے ہو، کائنات کے امام آپ کے فرمودات اللہ کے فضل و کرم سے رود روشن کی طرح آیا ہے، وہ صادق المصدوق کی زبان سے نکلنے والا ہر کلمہ وہ کائنات کے رب کی طرف سے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کی طرف سے، اس کے تحت کائنات کے امام کی زبان سے جو نکلتا ہے کائنات کے رب کی مرضی کے ساتھ نکلتا ہے، اس میں غلطی کی کوئی گنجائش ہے؟ کوئی غلطی کی گنجائش موجود ہے؟ اور پھر آؤ، تاریخ نے ثابت کیا کائنات کے امام جتنی بھی پیشین گوئی فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئیاں پوری ہوتی رہیں، اور تمہارا یہ نبی جھوٹا کذاب اور دجال۔ آؤ دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، تمہیں دعوت دینا چاہتا ہوں، اور تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اہل حدیثو، جو قادیانی، جو مرزا کا ماننے والا وہ تمہیں نظر آئے، اس کو دعوت دو، اس سے سوال کرو، پوچھو کیا نبی کی شان یہ ہو سکتی ہے کہ وہ جھوٹ بولے؟ اور تم بھی بتلاؤ نبی جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نبی کی شان اور مقام یہ ہے کہ نبی سچا ہوتا ہے، نبی جھوٹ بولنے والا، جھوٹا اگر ہو تو نبی ہو سکتا؟ اور کیسی عجیب بات ہے، ایک تو ہے پشین گوئیاں کہ مستقبل کی خبر دیں لوگوں کو اپنے آئینے میں اتارنے کے لیے، شیشے میں اتارنے کے لیے، یہ ایسا بدبخت ہے جس نے سابقہ تاریخ کی واقعات بیان کیے وہ بھی جھوٹے بیان کیے، کہتا ہے
اس امت کا ابو جہل اس امت کا فرعون تھا. اس کی وجہ کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پلے, بعد میں نبوت کا اعلان کیا, اس نے قبول نہیں کیا تھا. اور ابو جہل کائنات کا امام کا بچپن ابو جہل کے گھر گزرا, وہ بھی کائنات کے امام کو اس نے بھی پالا, بعد میں کائنات کے امام نے نبوت کا اعلان کیا. اور میرے شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے لکھا ہے, ایسا جھوٹا کذاب و دجال کہ پورے کتب سیرت, تاریخ اور احادیث کے اندر کہیں یہ بات نہیں ملتی ہے کہ کائنات کے امام نے ابو جہل کے گھر ایک دن بھی گزارا, ایک دن بھی گزارا. اور یہ جھوٹا کہتا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام, ان کے مقام کی بلندیوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جب آپ کو صلیب پہ لٹکایا گیا تو سورج کو گرہن لگ گیا. یہ ظالم قرآن کہتا ہے وما قتلوه وما صلبوه, قرآن کہتا ہے عیسیٰ کو نہ قتل کیا گیا نہ سولی چڑھایا گیا. یہ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو جب سولی چڑھایا گیا تو سورج کو گرہن لگ گیا. آج تمہیں دعوت دینے کے لیے آیا ہوں, اور کیسی بات, میرا نبی اس کی ایک ایک پشین گوئی کائنات کے امام نے کہا تھا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی ہے. اور صحیح حدیث ہے حتی تعود الارض العرب مروجا ونہارا وانہارا, کہا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک عرب کے سنگلاخ پہاڑوں کے اوپر سبزہ نہ اگ جائے. اور پھر میں کہاں جاؤں, میں نے اپنی مختصر سی زندگی کے اندر 1400 سالوں نے جس منظر کو نہیں دیکھا, آج میں نے اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. جاؤ, سوشل میڈیا کا دور ہے, فیس بک کو اٹھا کے دیکھو, حرمین کے پیجز کے اوپر اس حدیث کے تحت حرمین کے پہاڑوں کی تصویریں شائع ہوئی ہیں کہ ان کے اوپر سبزہ اگا ہوا ہے. کائنات کے امام نے پشین گوئی کی, اور پشین گوئی آج تک پوری ہو رہی ہے. اور یہ بدبخت نے کہا تھا میں نبی ہوں اور میری محمدی بیگم سے شادی ہوگی. محمدی بیگم اس کی ماننے والی شادی سے انکار کر دی. کہتا تھا اگر میری یہ پیشین گوئی سچ ثابت نہ ہوئی تو اپنے لیے بد دعا کر رہا ہے میں مردود ہو کے مروں. ظالم کی یہ پیشین گوئی جو خود اپنے بارے میں کی تھی وہ بھی پوری نہ ہوئی. آج پھر دعوت فکر تو دینی چاہیے. لوگوں, کائنات کا امام آخری نبی تھا. کائنات کے امام نے اپنے بارے میں خود ارشاد فرمایا, کہا میری اور سابقہ انبیاء کی مثال ایک خوبصورت محل کی مانند ہے کہ ایک شخص نے اس کو بنایا اور بہت خوبصورت بنایا, ایک اینٹ کی جگہ کو خالی چھوڑا. لوگ آتے اس محل کی خوبصورتی رعنائی کو دیکھتے, جب اس خالی جگہ کو دیکھتے تو حیرت میں مبتلا ہوتے. کہا جاؤ سن لو, میں وہ آخری اینٹ ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. پھر ہمارا اعلان, ہم نے ہر دور میں اس بات کا اظہار کیا, کائنات کے امام کے بعد دعوی نبوت کرنے والا مسیلمہ کذاب ہو, اسود انسی ہو, بہاء اللہ ہو, راشد الخلیفہ ہو, علی محمد باب ہو, علی جا محمد ہو, مسیلمہ کذاب کے بعد سے لے کر آج تک مسیلمہ پنجاب تک مرزا غلام احمد قادیانی ہو, لعنتوں کی برکھا برس سکتی ہے لیکن کائنات کے امام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا.
فکرمندی میں مبتلا کرتی ہے وہ یہ ہے، اللہ کے فضل و احسان سے علماء امت نے دلائل و براہین کے راستوں میں، دلائل و براہین ان کے میدان میں قادیانیت کو چٹ کر دیا ہے، اور آج قادیانیت کو دلائل کے میدان میں کوئی پناہ حاصل نہیں ہے۔ پناہ پتہ ہے کہاں حاصل ہے؟ ان بدبخت ظالم نامراد اور غدار حکمرانوں کے ہاں حاصل ہے کہ جنہوں نے ہر دور کے اندر رسول اللہ کی شریعت سے غداری کی، اور ظالموں نے چور دروازوں کو فراہم کیا۔ میرے شیخ کہہ رہے تھے حکمران کوئی بھی ہو، اس نے اپنے دور کے اندر ان ظالموں کو پناہ دی، ان کو بڑے بڑے عہدوں کے اوپر براجمان ہونے کی چور راستے فراہم کیے۔ اور مجھے یاد ہے سب ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ایک وقت تھا نواز شریف نے کہا تھا قادیانی ہمارے بھائی ہیں، پھر دور عمران خان کا آیا، میاں عاطف قادیانی کے حوالے معیشت کی اور قومی خزانوں کی چابیاں کرنے کی باتیں کی گئیں۔ آج پھر وقاص حسن نتھو کے نام ہے غالباً، ایک قادیانی افسر کو، اس کو ملک کے ایک بڑے عہدے کے اوپر اس کو براجمان کروایا گیا۔ علماء امت نے احتجاج کیا، اس کو اس عہدے سے ہٹایا گیا، پھر سازشی ظالم پیچھے سے وار کرتے ہیں، اب دوبارہ اس کو اینٹی کرپشن کے اندر ایک بڑی پوسٹ دے دی گئی ہے۔ اہل حدیثو، میں تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ابھی یہ موبائل میرے ہاتھ میں موجود ہے، کل کی خبر، پاکستان کی سول سروسز اکیڈمی، پتہ ہے کون سی اکیڈمی ہے؟ جس اکیڈمی کے اندر جتنی بیوروکریسی ہے، سی ایس ایس کا امتحانات دے کر پاس ہونے والے، کامیاب ہونے والے، ملک کی باغ دوڑ کو سنبھالنے والے، جتنی بیوروکریسی، اس کو اس سول سروسز اکیڈمی کے اندر ٹریننگ دی جاتی ہے۔ مسلمان ہیں یہ، بعد میں یہ بیٹھ کر ہم پہ حکومت کرتے ہیں، اور یہاں سرکاری خرچ کے اوپر سرکاری پیسوں کے ساتھ ہندوؤں کا مذہبی تہوار ہولی پورے تجھ کو احتشام سے منایا گیا۔ یہ پاکستان کی بیوروکریسی اگر وہ ہولی منائے گی، ان کے سینوں کے اندر یہ غلاظتیں موجود ہوں گی کہ ان کو اپنے دین پہ شرمندگی، اور ان کے اندر سیکولرزم اور الحاد اس حد تک داخل ہو کہ وہ ہندوؤں کے مذہبی تہوار کو خوشی کے ساتھ، مسرت کے ساتھ منانے والے ہوں، تو بتلاؤ آج کیا یہ بات فکر کی بات نہیں ہے؟ اور میں دکھ ہوتا ہے، کل خبر چل رہی تھی کہ ایک نوجوان، ایک نوجوان نے عمران خان کے دفاع کے اندر جان دی ہے، اور کتنے افسوس کی بات ہے، اس کا باپ باریش داڑھی والا، سنت رسول کو سر اپنے چہرے پہ سجانے والا، دکھ ہوتا ہے یہ نوجوانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ میری قوم آج تجھے کیا ہو گیا؟ عمران خان کو دفاع کر رہے ہیں، عمران خان کا، نواز شریف کا، مریم کا۔ ایک بابا جی نے شیخو پورا کے جلسے کے اندر داڑھی والے ہاتھ میں بینر تھاما ہوا ہے، جوانیاں لٹائیں گے، پتہ نہیں کون سی جوانی ہے، مریم کا ساتھ نبھائیں گے۔
ظلم کی انتہا ہے. اور میں ہنسنے کی بات نہیں ہے، رونے کی بات ہے، رونے کی بات. آج سول سروسز اکیڈمی کی بات ہے ساتھ، اور جو کل دن منایا ہے انہوں نے عورت مارچ کے نام پہ اسلامی تہذیب کا جو جنازہ نکالا گیا ہے. کائنات کے رب نے کہا تھا، استغفر اللہ، کائنات کے رب نے کہا تھا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. جن بدبختوں کے لیے اللہ نے دنیا اور آخرت کے لیے دردناک عذابوں کو چن رکھا ہے، وہ بدبخت آج اس قوم کے اوپر حکومت کرنا چاہتے ہیں. مذہبی تہذیب کا جنازہ نکالا گیا، مغربی تہذیب کا جنازہ نکالا گیا. ایسی ایسی بکواسیات، ایسے ایسے سلوگنز، اس قدر نفرت علماء امت سے، مسلمانوں سے، دینی طبقات سے، کہ جس کا یقین مانے ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ یہ وہی پاکستان ہے جس میں 10 برس قبل آج سے ہم رہتے تھے. اہل حدیثو، یقین مانو اگر تم بیدار نہ ہوئے، یہ جو فحاشی کا، اوریانی کا، بے دینی کا، الہاد کا سیلاب ہے، یہ ہمارے گھروں کو دستک دینے والا. اللہ نہ کرے یہ ہمارے گھروں میں داخل ہونے والا. بتلاؤ آج کس منہ سے نواز شریف، اور دکھ ہوتا ہے اہل حدیث کا نوجوان نواز شریف کے لیے لڑ رہا ہے، عمران خان کے لیے لڑ رہا ہے. کیا تو نے ختم نبوت کا دفاع کر لیا ہے؟ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا دفاع کر لیا ہے؟ تو نے دین، شعائر دین کا دفاع کر لیا ہے؟ تو نے کائنات کے امام کے صحابہ کی عظمت اور اس کا دفاع کر لیا ہے؟ آج صحابہ کو گالیاں نکالی جاتی ہیں، صحابہ کو برا بلا کہا جاتا ہے. اور مولانا مجھ سے کہ پہلے گفتگو کر رہے تھے، یہاں پہ تشریف فرما تھے، اللہ ان کو استقامت عطا کرے. یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے شرح صدر کے ساتھ، اہل حدیث ان سے زیادہ محبین صحابہ کی کائنات میں کوئی بھی جماعت موجود نہیں. صحابہ ان کے مقام کو تو انہوں نے، ہمارے بھائیوں نے نہیں سمجھا جنہوں نے کہا ابو ہریرہ غیر فقیہ تھا. ابو ہریرہ سے منتقل ہونے والی روایت اگر میری فقہ کے خلاف ہوگی تو میں اس کو رد کر دوں گا. ہم ان بھائیوں کو بھی دعوت فکر دینا چاہتے ہیں. اگر صحابہ کی جماعت وہ فقاہت کے اندر، بالکل فقاہت میں، اجتہاد کے اندر، اجتہاد کے اندر، افتاء کے اندر، تفسیر کے اندر صحابہ کی جماعت نے مقام میں تفاوت موجود ہے، کس نے انکار کیا؟ کسی کا مقام زیادہ بلند ہے، کسی کا اس کی نسبت علم میں مقام کم ہو سکتا ہے، لیکن مجموعی طور پر صحابہ کی جماعت میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو کائنات کے امام کی احادیث کے مطالب و مفاہیم کو سمجھنے سے قاصر. اور یہ اہل حدیث کا منہج. صحابہ ہماری جند جان، صحابہ اہل حدیث کے منہج کے اولین رکھوالے اور پہریدار، اہل حدیث کے منہج کے اولین پاسبان. اور یہ بات بھی آج علی وجہ البصیرت کہنا چاہتا ہوں. قادیانیت کے حوالے سے مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی تحریروں کے اندر اس بات کو قبول کیا ہے، ہم ہر کسی کی خدمات کو تسلیم کرنے والے، سر آنکھوں پہ رکھنے والے، لیکن اعزاز جو اہل حدیث کا ہے وہ بھی بیان کرنا چاہتے ہیں. مرزا نے خود قبول کیا ہے کہ مرزا کے خلاف سب سے پہلے کفر کا فتویٰ دینے والا
کفر کا فتویٰ دینے والے اہل حدیث کے فرزند میاں نذیر حسین محدث دہلوی اور مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ تھے. یہ اللہ کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، قادیانیت، قادیانیت. اور میں آج ترلا کرنے کے لیے آیا ہوں، اللہ کی قسم ترلا کرنے کے لیے آیا. نوجوانوں ہوش کے نہ ہوں لو، جاگو بیدار ہو، رب کے دین کے لیے، شریعت اللہ الخالدہ کے لیے، محمد کی ختم نبوت کے دفاع کے لیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت، اس کے دفاع اور اس کی پاسبانی کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے، صحابہ کی عزت و ناموس اس کی جنگ لڑنے کے لیے، الہے کلمت اللہ کی سربلندی کے لیے، لِتَكُونَ کلمت اللہ ہی العلیٰ کے لیے، دین کے دفاع کے لیے اور باطل کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہونے کے لیے. انشاءاللہ تیار ہو، اور انشاءاللہ تیار ہو، لڑو گے جنگ انشاءاللہ دفاع دین کی انشاءاللہ. انشاءاللہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے میدانوں میں موجود ہیں، ہم میدانوں میں موجود ہیں. ہم کمزور ہیں، لیکن اس چراغ کو اپنے لہو سے بھی جلانا پڑا تو جلاتے رہیں گے انشاءاللہ. خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب کہ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. اور یہ اللہ کے فضل و کرم سے میرے اصحاب کا گلشن ہے، اور اس کے پہرے دار یہاں پر موجود ہیں. یہاں پر اکابر موجود، مولانا عبد الغفور موجود ہیں، میرا بھائی مدثر موجود ہے، سیف اللہ موجود ہے، حافظ زبیر موجود ہیں. انشاءاللہ کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، دین سے غداری ہونے دیں گے انشاءاللہ. کٹنے کے لیے تیار ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.